بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں عبادت کے ارکان یعنی عبادت کے صحیح ہونے کی شرطوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کی مقبولیت کے لیے چند شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے بندہ کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کوشش بھی کرتا ہو اور وہ ایمان والا ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 19۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالی تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ مامورات کی ادائیگی اور منہیات سے اجتناب کرنے میں جد و جہد کرے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگے، نیکی کے کاموں میں سستی اور کاہلی سے پرہیز کرے اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٍ،
احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ یعنی مضبوط مسلمان اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ ہر مسلمان میں بھلائی ہے۔ نفع بخش چیز کے حصول کے لیے انتھک جد و جہد کرو، اللہ سے مدد مانگو، تھک ہار کر نہ بیٹھو۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو ایسا ہرگز نہ کہو کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا اور چاہا وہی ہوا، کیونکہ لو اگر مگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے دوستو، عمل کی مقبولیت کے لیے دوسری شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، یعنی ہمارا عمل، ہماری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ بندہ کو چاہیے کہ وہ سنت نبوی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز کا اضافہ کرے جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے۔ میرے دوستو، جب دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، نہ پائی جاتی ہو، تو کیا ہوگا؟ عبادت کے اندر اخلاص اور متابعت دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس بنیاد پر درج ذیل صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر بندہ کے عمل کا اصل مقصد غیر اللہ کی رضا ہو تو یہ نفاق اور کفر اکبر کے حکم میں ہوگا، جیسا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی شخص نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے متعلق فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 142۔ نمبر 2، عبادت کے وقت بندہ کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہو
مگر عمل کو مزین کرنے میں ریا داخل ہو جائے، ریاکاری داخل ہو جائے۔ جیسے ایک شخص اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہا ہو لیکن کسی کو دیکھ کر اپنی نماز کو مزید مزین کرنے لگ جائے تو یہ عمل شرک اصغر کے حکم میں ہوگا۔ حضرت محبود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس وقت شرک اصغر کرنے والوں سے کہے گا، جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ صلہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ لیکن جب ریاکاری کا غلبہ ہو جائے تو پھر شرک اکبر کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ نمبر 3، اگر بندہ کا عمل خالص اللہ تعالی کے لیے ہو مگر سنت نبوی کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود اور بدعت کہلائے گا۔ جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، عمل کے لیے زبان سے نیت کرنا، اجتماعی طور پر ذکر کرنا، قبروں پہ قبے بنانا، مردوں کا وسیلہ پکڑنا وغیرہ ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔